अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है उसमें हम ये देखेंगे नंबर 1 कि क्वैक कौन है, नंबर 2 क्वैकरी किसे कहते हैं, नंबर 3 क्वैकरी में कौन लोग जो है वो मुलविस हैं, नंबर 4 क्वैकरी ख़त्म क्यों नहीं हो रही और कौन लोग जो है वो इसको परवान चढ़ाने में मुआविन साबित हो रहे हैं, और नंबर 5 क्वैकरी को ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले आए हम देखते हैं कि क्वैक कौन है, क्वैक की डेफिनेशन क्या है। कि क्वैक मीन्स ए प्रिटेंडर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज विदाउट हैविंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, काउंसिल फॉर तिब, काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड नर्सिंग काउंसिल। तो इसका उर्दू तर्जुमा भी देख लेते हैं कि क्या है इसका उर्दू तर्जुमा। क्वैक का मतलब है मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, काउंसिल फॉर तिब, काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के बगैर सेहत की खिदमात फराहम करने वाला। ये क्वैक की जो है वो डेफिनेशन है। तो आइए अब देखते हैं कि क्वैकरी क्या है। क्वैकरी की डेफिनेशन जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की एंटी क्वैकरी रेगुलेशंस ने दी हुई है वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। क्वैकरी includes such forms and method of practices, including but not limited to different forms of treatments which are unsubstantiated and lack scientific plausible rationale or are rendered, performed or undertaken by persons who are not authorized to render, perform or undertaken the same as per the laws as well as standards of ethics, etc., as the case may be, whether or not being so rendered, performed or undertaken by a quack as defined under the act or herein। तो ये तो इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन है। मैंने इसकी कोशिश की है कि इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं। अगर उर्दू में कोई एक आध लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। तो उर्दू में जो डेफिनेशन बनती है इसकी क्वैकरी की वो है कि क्वैकरी में ऐसी शक्लें और तरीक़ाकार शामिल हैं बशमूल इलाज की मुख्तलिफ अशकाल जो गैर मुस्तनद हैं और जिनमें माकूल साइंसी दलील की कमी है या उन लोगों के ज़रिए पेश किए जाते हैं, अदा किए जाते हैं या अंजाम दिए जाते हैं जो गवर्निंग कवानीन के साथ साथ अखलाकियात के मयारात वगैरह के मुताबिक ऐसा करने, अदा करने या अंजाम देने के मजाज नहीं हैं, और जिन्हें एक क्वैक इस तरह से पेश कर रहा है, अदा कर रहा है या अंजाम दे रहा है या नहीं जैसा कि एक्ट में या यहाँ बयान किया गया। ये क्वैकरी की डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि क्वैकरी में कौन मुलव्वस है। तो क्वैकरी में जो लोग मुलव्वस हैं, नंबर 1 तो वो लोग मुलव्वस हैं जो क्वैकरी करते रहे और फिर उन्होंने लीगल प्रोटेक्शन के लिए होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला लेके वो होम्योपैथ बन गए और तिबिया कॉलेज में दाखिला लेके वो तिब का उन्होंने लिबादा ओढ़ लिया और इन दोनों के शेल्टर में वो क्वैकरी कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये क्वैक हो गए। नंबर 2 एलोपैथिक क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में कुछ लोग जो है वो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, बाज़ औक़ात मैट्रिक पास होते हैं, बाज़ औक़ात नॉन मैट्रिकुलेट होते हैं, वो वहाँ पे जाके काम करते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो वो लोग फील्ड में आके जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, वो क्वैकरी कर रहे होते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो लोग पैरामेडिक्स हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट हैं और बैरे हैं और OTA हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जितने भी पैरामेडिक्स के लोग हैं अपने हॉस्पिटल के टाइम के बाद ये लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये भी चूँकि नॉन टेक्निकल हैं तो ये भी क्वैकरी करने के अंदर जो है वो मुलविस हैं। और एक और जो बड़ी जो इसके अंदर तादाद शामिल है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास या क्लिनिक में जाके प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और फिर आके क्लिनिक बनाते हैं और फिर इस क्लिनिक पे एलोपैथिक डॉक्टर का अपने जिससे उन्होंने सीखा होता है उसका बोर्ड लगाया हुआ होता है और वो बाकायदा वो डॉक्टर जो है वो सपोर्ट उसको कर रहे होते हैं।
تو یہ وہ 4 طرح کے کویکس ہیں جو اس وقت کویکری میں ملوث ہیں. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 4 پہ جو ہے کہ کویکری ختم کیوں نہیں ہو رہی اور کیا وجوہات ہیں، کون لوگ ملوث ہیں اس کو پروان چڑھانے میں. تو نمبر 1 تو یہ جو ہومیوپیتھک کالج ہیں، طبیہ کالج ہیں، یہ ان میں داخلے کا معیار چونکہ میٹرک سائنس ہے، بلکہ اب تو ہومیوپیتھک کالج میں تو FSC کر دیا، لیکن طبیہ کالج میں میٹرک سائنس ہے. تو جو کویکری کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں آسانی کے ساتھ آ کے داخلہ لے لیتا تھا اور داخلہ لے کے جو ہے وہ ہومیوپیتھ بن جاتا تھا اور وہ طبیب بن جاتا تھا اور وہ پریکٹس جو ہے وہ کر رہا ہوتا تھا. تو اس میں ایک وجہ تو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو طبیہ کالجز اور اس میں کیونکہ معیار اس میں ایجوکیشن کا کرائٹیریا جو ہے وہ کم ہے، ہومیوپیتھی میں اب نہیں ہو سکے گا، وہاں پہ وہ FSC پری میڈیکل کر دیا ہے، لیکن طب کالجز میں اب بھی ان کو یہ موقع ہے کہ وہ داخلہ لے کے اور اپنے آپ پہ جو ہے وہ طبیب کا لبادہ اوڑھیں اور وہ کویکری میں ملوث ہوں. نمبر 2 جو کویکری کو پروان چڑھا رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی انتظامیہ ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگ اس میں جو بھی ہیں، DDHO ہے، ڈرگ انسپیکٹر ہے، یا اور جو بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جن کو تعینات کیا ہے کہ آپ نے کویکری کو ختم کرنا ہے، وہ لوگ اس کو ختم نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں ختم کر پا رہے؟ اس لیے کہ وہ جاتے ہیں اور اکثر جگہوں سے شکایات آ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک شکایت ملی، تازہ شکایت جو ہے وہ ملی. وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے میرا کلینک جو ہے وہ مجھے ایک وہ آیا ہے، لیٹر آیا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے، اور کلینک میرا جو ہے وہ سیل انہوں نے کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں اور وہ دیکھیں، اس کو فیس کریں. تو میں نے کہا تو پھر کیا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے جی DDHO نے جو ہے وہ میرے کلینک پہ وزٹ کیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ میرا کلینک جو ہے وہ عارضی طور پہ سیل کر دیا تھا، اور وہ DDHO صاحب چلے گئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے نا وہ پریکٹس کر لینا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا وہاں پہ. اس نمائندے کو وہ کہتے ہیں میں نے پیسے دیے، اور نمائندے کو پیسے دینے کے بعد جو ہے وہ نمائندہ چلا گیا. لیکن اس کے ایک ہفتے بعد جو ہے وہ مجھے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ آپ کویکری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ آ کے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں. تو کہنے لگا میں پھر DDHO صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو پیسے لیے تھے. اس نے کہا پیسے تو مجھے ملے ہی نہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ ہیں، جس میں اس طرح کے لوگ جو کویکری کو ختم کرنے کا جن کے پاس اختیار ہے، وہی کویکری کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. اور یہ ہر جگہ نہیں ہو رہا، لیکن زیادہ تر جگہوں میں ہو رہا ہے، اور بہت سی جگہوں سے جو ہے وہ کمپلینٹس ملی ہیں. ایک دوست میرے اور ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی ان کا MBBS ڈاکٹر کا کلینک جو ہے وہ سیل کر دیا. انہوں نے سیل کس طرح سے کیا؟ انہوں نے کہا وہ ڈسپینسر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، وہ ڈسپینسر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے کلینک سیل کر دیا. اب ڈاکٹر صاحب کو فون آ رہا ہے کہ جناب آپ کا کلینک جو ہے وہ ہم یہاں پہ کھول دیتے ہیں، اگر آپ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، تو یہاں آپ جو ہے وہ اتنے پیسے دیں. وہ انہوں نے پیسے ڈیمانڈ کیے کہ جی یہاں آپ اتنے پیسے دیں تو یہاں ہم آپ کا جو ہے وہ کلینک جو ہے وہ یہیں پہ کھول دیں گے اور آگے کوئی کارروائی نہیں ہوگی. تو پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ کلینک بھی کھول دیا، وہ پیسے لے کے وہ کلینک کھول گیا اور وہ چل رہا ہے وہ سلسلہ. تو یہ اس طرح کی بہت ساری شکایت جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور جب تک یہ لوگ اپنا کردار ادا نہیں کرتے کویکری جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو ایک تو کویکری کو یہ لوگ بھی بڑھاوا دے رہے ہیں. پھر یہ جو ایلوپیتھک کلینک میں، ایلوپیتھک ہاسپٹل میں قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ کوالیفائڈ پرسن رکھیں، ٹیکنیکل لوگ رکھیں جو کہ پیرامیڈکس ہیں، لیکن وہ چونکہ پیسے زیادہ لیتے ہیں لہذا یہ ہاسپٹل والے جو ہیں وہ میٹریکولیٹ لوگوں کو بھی بھرتی کر لیتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ نان میٹریکولیٹ لوگ بھی جو ہے وہ پیرامیڈکس کا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہاسپٹلز ہیں اور یہ جو کلینکس ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے وہ اس میں معاون ثابت ہو رہے ہیں کویکری کو پروان چڑھانے میں. اور ایک اور جو بڑی وجہ جو کویکری نہیں رک رہی وہ یہ ہے کہ یہ جو کویکس لوگ ہیں ان کے واٹس ایپ گروپ بڑے ایکٹیو ہیں،
اور جب یہ اینٹی کویکری والی گاڑیاں جو ہیں جب یہ اپنے آفس سے نکلتی ہیں اور پھر یہ جب جیسے میں مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ملتان کے آفس سے جب یہ صبح گاڑیاں نکلتی ہیں اینٹی کویکری کی تو ایک آدمی کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے کہ جناب وہ بتاتا ہے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر کہ یہ گاڑی نمبر فلاں گاڑی نمبر فلاں اس طرف کو گئی ہے، گاڑی نمبر فلاں اس طرف کو گئی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جو روڈز ہیں جیسے وہاڑی روڈ ہے، وہاڑی کی طرف سڑک آ رہی ہے، خانے وال کی طرف سڑک جا رہی ہے، مظفر گڑھ کی طرف سڑک جا رہی ہے، بہاولپور کی طرف سڑک جا رہی ہے، تو یہ جن سڑکوں پہ جب یہ گاڑیاں پہنچتی ہیں تو ان سڑکوں پہ بھی لوگ موجود ہیں، وہ وہاں پہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ کال کرتے ہیں اور میسیج دیتے ہیں کہ جناب اس روٹ پہ جو ہے فلاں نمبر کی گاڑی آ گئی ہے اور فلاں جگہ سے وہ باقاعدہ اس کو لے کے اور اپنا جہاں تک ان کا علاقہ ہوتا ہے وہاں تک وہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ مجھے پتہ اس طرح سے چلا کہ میں اکاڑا ایک انسپیکشن پہ گیا اور وہاں پہ بلکہ میں نے یہ کیا کہ دو لوگ تھے ہم میرے ساتھ، میرے دوست تھے، تو وہ گاڑی سرکاری گاڑی میں نے ان کو دے دی اور میں نے کہا چلیں آپ یہاں پہ کر لیں کلینکس۔ تو میں ایک دوست کی اور گاڑی لے کے، پرائیویٹ گاڑی لے کے، اور میں دیہات میں 2 کلینک کرنے تھے، وہ نارمل کی انسپیکشن تھی، وہ اس کے سلسلے میں گیا تھا۔ تو وہ میں نے جب وہاں پہ جا کے انسپیکشن کی اور میں انسپیکشن کر کے جب واپس آیا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں اکاڑا میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، تو میں ان کے پاس اسٹے کیا تھا۔ ان کے پاس جب میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ آپ رک کے آپ نے سموسے کھائے، فلاں جگہ پہ آپ نے گاڑی سے اتر کے جو ہے وہ آپ نے اس میں پمپ پہ جا کے ہوا بھروائی، اور فلاں جگہ پہ آپ نے یہ کیا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا جی یہ تو کہنے لگے جی یہ ان لوگوں کے گروپس جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو گروپس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ لمحے لمحے کی خبر، حالانکہ میری پرائیویٹ گاڑی تھی۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ گروپ جب تک یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور پھر جس روڈ پہ وہ گاڑی جاتی ہے وہ واٹس ایپ کال جو ہے وہ چل پڑتی ہے، اور اس طرح سے وہ تمام لوگ جو کویکس ہیں وہ اپنے کلینکس جو ہیں وہ اپنے کویکری کے اڈے بند کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ یہ کویکری جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، نہیں وہ ختم ہو رہی۔ دوسرا یہ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو MBBS ڈاکٹرز ہیں جن کے کلینک پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ ایک تو وہ کام کر لیتے ہیں اور پھر وہ کلینک بناتے ہیں، اور پھر یہ کلینک بنا کے انہی ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور انہی ڈاکٹر صاحب کے کاغذات جو ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر سبمٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، اور بیٹھتا وہی کویک ہے اس کے اندر، اور پھر وہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ جناب علی کویکری ختم نہیں ہوتی۔ شکایت بھی یہی لوگ کرتے ہیں زیادہ تر کہ کویکری ختم نہیں ہو رہی، اور کویکری کو پروان چڑھانے میں مددگار بھی یہی ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اور جب یہ کویک جو ہے اس طرح کا کویک جو ہے جب پکڑا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی سند لے کے جو ہے وہ وہاں پہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں پیش ہو جاتے ہیں کہ جناب میں نے تو یہ میرا کلینک تھا، میں تو یہ کام سے گیا تھا اور یہ تو میرا ہے، تو وہ وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے ایک ڈینٹل سرجن کا ایک کسی نے واقعہ بتایا، ایک دوست نے فون کیا اور اس نے کہا کہ جناب ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کلینک بنایا ہوا تھا، وہ ڈینٹل سرجن نہیں ہے لیکن انہوں نے ڈینٹل سرجن کو ہائر کیا ہوا تھا، تو ڈینٹل سرجن کو ہائر کیا ہوا تھا، ان کو وہ پیسے دیتا تھا، وہ وہاں پہ پریکٹس کر رہا تھا۔ ڈینٹل سرجن کے ساتھ کچھ ان کی انبن ہوئی، ڈینٹل سرجن نے وہاں ہیلتھ کیئر کمیشن میں انفارم کر دیا، انہوں نے آ کے اس کا کلینک سیل کر دیا۔ تو یہ لوگ جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں، چاہے وہ ڈینٹل کے ہیں، چاہے وہ میڈیکل GPs ہیں، اور چاہے ہاسپٹل ہے، تو یہ لوگ بھی شیلٹر فراہم کر رہے ہیں ان کویکس کو کویکری جاری رکھنے میں۔ چلیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ختم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ ان لوگوں کو جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اس کو کویکری کو ختم کرنے میں، اگر ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ ایک کنڈیشن لگا دیں کہ جس کے علاقے میں کویک جو ہے وہ کویکری کرتا ہوا پایا گیا وہ ذمہ دار ٹھہرے گا، وہ ڈرگ انسپیکٹر، وہ ڈپٹی DHO، یا وہ سینیٹری انسپیکٹر، یا جو بھی جس کو بھی وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے اس کے کویکری کے اینٹی کویکری کی مہم کے لیے، تو اس کو رسپانسبل جو ہے وہ بنائیں کہ تو یہ دیکھیں آپ کویکری کتنے دن میں ختم ہوتی ہے، بالکل ختم ہو جائے گی کویکری۔ ان کے پاس ڈیٹا ہے، پورا موجود ڈیٹا ہے۔ جب دیکھیں پولیو کی مہم چلتی ہے تو گھر گھر میں جا کے یہ جو ہیلتھ ورکر ہے اس کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے، ایک ایک گھر کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس کو سارا پتا ہے کہ کس گاؤں میں
कौन साहब जो हैं वो किस जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनसे डाटा इकट्ठा करें। और ये जो डिप्टी DHOs हैं, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बाकी जो इंतज़ामिया है, वो उसको ख़त्म करे, टास्क दे और उसको वो ख़त्म करे। और अगर वो नहीं ख़त्म करते तो फिर उनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराया जाना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है वो जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये क्वैकरी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। दूसरा ये कि दूसरा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो क्लिनिक्स हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। वो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग जो वो उन्होंने मेडिकल फैकल्टी से या जिससे भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी से या जिससे भी उनकी ट्रेनिंग होती है, वो उनको वो ट्रेंड लोग जो है वो उनको अपॉइंट करने चाहिए। अगर वो ये अपॉइंट करना शुरू कर देंगे तो फिर भी क्वैकरी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह से होम्योपैथिक कॉलेजेस का अब क्राइटेरिया एडमिशन का FSC प्री मेडिकल हो गया है, अगर तिबिया कॉलेज भी जो है वो इसके क्राइटेरिया को एनहांस कर लें और FSC कर लें, तो यहाँ से भी फिर क्वैक्स जो है वो उसको शेल्टर नहीं मिल सकेगा। जिस तरह के क्वैक्स जो हैं वो आके दाखिला लेके और वो अपने नाम के साथ जो है वो हकीम या होम्योपैथ डॉक्टर लिख लेते हैं, इस तरह से फिर वो उनको ये ये शेल्टर नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा क्वैकरी को ख़त्म करने के लिए एक कानून था पहले, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑर्डिनेंस 1962। ये तो ऑर्डिनेंस था, एक्ट था, और इसके एक रूल्स थे 1968 के। उसके मुताबिक उन लोगों को, नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी इजाज़त दी जाती थी कि वो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब करें। तो इसमें जो सीनियर डिस्पेंसर्स होते थे और वो जो देहातों में मौजूद थे, वो इसका इम्तहान देते थे और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। तो ये इस तरीके से भी क्वैकरी को ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन ये 1968 के जो रूल्स हैं ये रिपील कर दिए गए, करवा दिए गए, और उन लोगों को जो कानूनी तौर पे जो प्रैक्टिस किया करते थे उनको उससे महरूम कर दिया गया। और फिर नतीजा यही निकला कि उनकी जगहों पे जो है वो बिल्कुल क्वैक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर उस रूल को ही बहाल कर दिया जाए या इस तरह का कोई लेजिस्लेशन कर दी जाए कि FSC चाहे उसका म्यार रख दें और वो एक कोर्स आप डिवाइस कर दे, गवर्नमेंट डिवाइस कर दे और उसमें ट्रेनिंग करा दे इन FSC प्री मेडिकल वाले लोगों की, और उनको कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग दे दे या 1 साल की ट्रेनिंग देने के बाद उनको एलोपैथिक के जो ये एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रिस्क्राइब करने की इजाज़त दे दी जाए। चंद मखसूस अद्वियात जो हैं वो उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाए। जिस तरह से हेल्थ वर्कर जो हैं वो मैट्रिक भी नहीं है बहुत सारी जगहों में, और उनको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है, उनको गवर्नमेंट ने मेडिसिन भी प्रोवाइड की हुई है, वो जाती भी हैं, वो घर घर जाती हैं और मरीज़ों को देखती हैं और वहाँ पे वो मेडिसिन भी प्रोवाइड करती हैं, उनको देती हैं। तो अगर वो दे सकती है मेडिसिन, तो फिर ये इनको भी जो है ना वो कोई इस तरह का कोर्स डिवाइस करके और क्वैकरी से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। और अगर ये कर लेंगे तो फिर काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर कमी आ सकती है। और एक और जो वजह जो अभी हमने देखी कि जो डॉक्टर्स हजरात अपनी सनद पे एक क्वैक को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते हैं और फिर जब वो पकड़ा जाता है तो फिर वो खुद जाके वहाँ पे पेश हो जाते हैं और उसको छुड़वा लेते हैं। तो ये इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए। अगर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ये पकड़ लेता है ऐसे लोगों को और वो रंगे हाथों पकड़ता है कि वो क्वैक प्रैक्टिस कर रहा था और डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं थे और डॉक्टर साहब ने ये सनद जो है वो दी हुई है उस क्वैक को, तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ भी जो है वो कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और इनकी रिपोर्ट जो है इनकी काउंसिल को, PMDC को या जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उनको करनी चाहिए। तो वैसे तो ये लोग बहुत इनसे जब बात की जाए तो ये लोग कहते हैं कि जी क्वैकरी हो रही है और कमीशन क्वैकरी को ख़त्म नहीं कर रहा, जबकि क्वैकरी को परवान चढ़ाने में जो है काफ़ी हद तक जो है इन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का भी रोल जो है वो मौजूद है।
تو اگر ان چیزوں پہ غور کر لیا جائے اور انہیں کنسیڈر کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کویکری جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ اس کا اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور وہ ہر جگہ جا نہیں سکتا ان کا اسٹاف، اور جب تک یہ جو الائڈ اسٹاف ہے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا اسٹاف ہے، جب تک وہ ان کے ساتھ نیک نیتی سے ان کے ساتھ کام نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ کویکری کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چند تجاویز تھیں، اور اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ کویکری جو ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گی۔ یہاں ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو میں کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے یا جب آپ دیکھتے ہیں یہ ویلاگ تو کوئی سوال ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے اپنے واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، میرے پرسنل نمبر پہ کال کر کے پوچھتے ہیں، تو اگر وہ سوال اور یا وہ کمنٹس وہ آپ یہیں اس پہ دے دیں، تو اس پہ یوٹیوب پہ دے دیں کمنٹس باکس میں، تو پھر میری بھی اصلاح ہوگی اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں بھی پتہ چلے گا اور وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں آپ کے سوال سے اور میرے جواب سے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ آنے والے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔